السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہوگا تو یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ ایسے صحابی تھے جو ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر کافی سارے ساز و سامان کی ضرورت تھی، تو تمام صحابہ نے جو ان سے ہو سکا انہوں نے لا کر مسجد نبوی میں اکٹھا کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جتنا مال تھا اس میں سے آدھا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا ساز و سامان اٹھا لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر، گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہو۔ دوستو، اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے میں ذرا بھی کسر نہیں چھوڑی۔ آئیے ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر اسلام لانے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، جو کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے نہیں تھے، پھر بھی اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے صحابی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مسجد نبوی کی زمین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے خریدی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر الحج کے نام پر چنا۔ حاجیوں کے امیر بننے والے وہ پہلے شخص تھے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پہلے خلیفہ بنائے گئے۔ وہ خلیفہ بننے کے بعد ان کی حکومت 2 سال 3 مہینے تک رہی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 6 بچے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور آج وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہدایتیں دی وہ اس طرح سے ہے: کسی کام میں خیانت نہ کرنا، غنیمت کے مال میں سے کچھ نہ لینا، کسی سمجھوتے کے خلاف کام نہ کرنا، دشمن کے لاشوں کی بے عزتی نہ کرنا، پھلدار پیڑوں کو نہ کاٹنا اور نہ ان کو آگ لگانا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، نہ کسی عورت پر حملہ کرنا اور نہ کسی بوڑھے آدمی کو قتل کرنا، کسی بھی بچے کو کسی بھی حالت میں بھی اس کی ماں سے جدا نہ کرنا، اور بکریاں، بھیڑیں، گائے، گھوڑے اور اونٹوں کو برباد نہ کرنا، یہودیوں، راہبوں اور پادریوں پر حملہ نہ کرنا، اور نہ ان لوگوں پر حملہ کرنا جو تم لوگوں پر حملہ نہ کرے، ان کے مذہب میں زبردستی دخل نہ دینا، اور قطعی طور پر کسی کو زبردستی مسلمان بننے کی اور قطعی طور پر کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ کبھی شراب پی۔ جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ کے باپ آپ کو لے کر اپنے بتوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہے، تم ان کی پوجا کرو۔ تو 4 سال کے صدیق اکبر ان بتوں سے فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جب ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا تو آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اس بت پر ایسا مارا کہ وہ آپ کے جلال کا تاب نہ لا سکا اور چکنا چور ہو گیا۔ جب آپ کے باپ نے یہ دیکھا تو ایک تماچا مارا اور واپس گھر لے آئے اور اپنی بیوی سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو وہ فرماتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف آپ کو ملا۔ آپ نے 2 مرتبہ آپ کی پوری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ پیارے دوستو، آپ کا لقب صدیق ہونے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے اور یہ واقعہ لوگوں سے بیان کیا
تو ابو جہل بھاگتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کی بیداری میں ہی راتوں رات ساتوں آسمان کی سیر کر آیا ہو، جنت دوزخ دیکھ آیا ہو، خدا سے بھی مل آیا ہو، تو کیا تم یقین کرو گے؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا واقعی میں وہ ایسا کہتے ہیں؟ تو ابو جہل بولا ہاں وہ ایسا کہتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسا کہتے ہیں تو سچ ہی فرماتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی تو وہ مردود وہاں سے بھاگ نکلا اور اسی دن سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ آپ کے خلیفہ بننے پر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی بیعت کی۔ جب آپ نے تمام مال لٹا دیا تو فاقرانہ لباس میں بارگاہ نبوی میں حاضر تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے صدیق، آپ مالدار ہوتے ہوئے بھی ایسے کپڑوں میں کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا پورا مال دین اسلام پر خرچ کر دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ اس حال میں بھی ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ اتنا سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وجد میں آ گئے اور آواز بلند یہی فرماتے رہے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے صدیق اکبر کی کہ خود اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اللہ اکبر! آپ وہ مقدس صحابی ہوئے جن کی 4 پشتیں صحابیت سے سرفراز ہوئی۔ آپ کے والدین ایمان لائے، وہ بھی صحابی ہوئے، آپ خود صحابی ہوئے۔ آپ کے اولاد میں محمد و عبداللہ، عبد الرحمن اور سیدنا عائشہ اور سیدنا اسماء سب کے سب صحابی ہوئے، اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی ہوئے۔ یہ فضیلت آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ 2 سال 3 مہینے آپ کی خلافت رہی، آپ سے کئی کرامتیں بھی ظاہر ہے۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ بیٹی، میرا جو بھی مال ہے اسے تمہارے بھائیوں محمد و عبداللہ اور تمہاری 2 بہنیں ہیں ان کا حصہ قرآن کے مطابق بانٹ دینا۔ اس پر آپ فرماتی ہے کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے، بی بی اسماء، یہ دوسری بہن کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی بنت خارجہ ہے جو کہ حاملہ ہے، ان کے بطن میں ایک لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ اور آپ کے وصال کے بعد ایسا ہی ہوا، ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اس میں آپ کی 2 کرامتیں ظاہر ہوئی، پہلی تو یہ کہ میں اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا، اور دوسری یہ کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دینا کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ آپ نے 63 سال کی عمر پائی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کو انہی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ آپ کی شان و عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامل ایمان نصیب فرمائے اور صحابہ اکرام کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔